ہدیہ درود شریف پیش کر کے سعادت دارین حاصل کریں۔ اس عقیدت کے ساتھ پڑھیں، اس محبت کے ساتھ پڑھیں کہ ہماری اور تمہاری نگاہیں تو نہیں دیکھ رہی ہیں، لیکن ایمان یہ ہونا چاہیے کہ مصطفیٰ ہم سب کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ ان کا عقیدہ ہے جنہیں ہم جواب دیتے ہیں کہ کون کہتا ہے مصطفیٰ مدینے میں رہتے ہیں، کون کہتا ہے کہ مصطفیٰ مدینے میں رہتے ہیں، وہ ہم سنیوں کے کون کہتا ہے کہ مصطفیٰ مدینے میں رہتے ہیں، وہ ہم سنیوں کے سینے میں رہتے ہیں۔ تو اس یقین کے ساتھ، ادب کے ساتھ ہاتھوں کو باندھ لیجئے اور پھر درود پاک کا نظر پیش کریے اور پڑھیے مل جل کر اللہم صلی علی وشفیعنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پہ ایک مرتبہ اور بآواز بلند پڑھیں صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور بآواز بلند پڑھیں صلی اللہ علی جد الحسن والحسین وعلی آل جد الحسن والحسین وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو مرکز شریعت ہے، سرکار کلا کی ذات، شخصیت کو سامنے رکھیں اور پھر یہ دو شعر سماعت فرمائیں۔ جو مرکز شریعت ہے، جو مدار ہے اہل طریقت کا، جو مرکز شریعت ہے، جو مدار ہے اہل طریقت کا، جو محور حقیقت ہے وہ قطب الاولیاء کے جو محور حقیقت ہے وہ قطب الاولیاء تم ہو۔ اب ملتی ہے وہاں نہریں شریعت کی طریقت، ملتی ہیں وہاں نہریں شریعت کی طریقت کی، حسینہ مجمع البحرین ایسے رہنما تم ہو، حسینہ مجمع البحرین ایسے رہنما تم ہو، حسینہ مجمع البحرین ایسے رہنما تم ہو۔ اور شیخ الاسلام والمسلمین علامہ مدنی میاں صاحب قبلہ کہتے ہیں کہ جہاں جاؤں جہاں میں جاؤں جہاں میں تیری نسبت کی روشنی ساتھ جاؤں جہاں میں جہاں جاؤں میں تیری نسبت کی روشنی ساتھ ہو۔ اور یا سرکار کلا ملی ہے جب سے غلامی تیری، ملی ہے جب سے غلامی تیری، امین انوار ہو گیا، ملی ہے جب سے غلامی تیری، امین انوار ہو گیا ہوں، امین انوار ہو گیا ہوں۔ شاید آپ نے سمجھا لیکن یہ لوگ سمجھ رہے ہیں۔ امین انوار ہو گیا ہوں جی۔ اور پھر اگلا مصرع سماعت فرمائیں۔ حضور شیخ الاسلام والمسلمین کا اگلا مصرع کہتے ہیں اپنے آپ کو جب دیکھتے ہیں، اپنے مرشد کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور اپنے مرشد اپنے شیخ حضور سرکار کلا علیہ رحمت و رضوان کو جب دیکھتے ہیں اور پھر اپنی کیفیت شعر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنی خود رفتگی کے وقت، میں اپنی دیوانگی کے سر پہ، وہ دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، وہ دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، عجب طرحدار ہو گیا ہوں، سبحان اللہ، وہ دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، عجب طرحدار ہو گیا ہوں، ہاں عجب طرحدار ہو گیا ہوں۔ اور پھر یہ مصرع غضب کا ہے، خدا کی غضب۔ میں تنہائی میں بھی اس مصرعے کو گنگناتا رہتا ہوں ہمیشہ۔ یہ دل میرا، یہ میرا دل نہیں ہے یارو جی، یہ میرا دل نہیں ہے یارو، یہ شہر مختار بن گیا، دل نہیں ہے یارو، یہ شہر مختار بن گیا ہے، طواف کرے اب زمانہ میں یہ کہا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور سرکار کرام۔ عجب نہیں اگر آدائے دین مجھ سے لرز رہے ہیں،
عجب نہیں اگر آدائے دی مجھ سے لڑ رہے ہیں، جو باطل میں حشر برپا کر دے وہ تیری للکار بن گیا، جو باطل میں حشر برپا کر دے وہ تیری للکار بن گیا ہو۔ اور پھر شیخ الاسلام والمسلمین ایسی ذات کو، ایسی شخصیت کو، شیخ کامل مرشد برحق مخدوم المشائخ کی عظمت جب دیکھتے ہیں تو کہنے سے مجبور ہوتے ہیں کہ تو منافر حق ہوا، پھر میں کیا کہوں، تو کیا منافر حق ہوا پھر میں کیا کہوں، تو کیا ہوا؟ ارے قطرہ دریا میں گیا دریا نظر آنے، قطرہ دریا میں گیا دریا نظر آنے لگا، اور تو نے اعجاز بندگی ابھی دیکھی نہیں، تو نے اعجاز بندگی ابھی دیکھی نہیں، بندے کے بھیس میں خود مولا نظر آنے لگا، بندے کے بھیس میں خود مولا نظر آنے لگا۔ اور مولانا جمال الحافظ صاحب قبلہ ہم جب اپنے شیخ، اپنے مرشد کی ذات والا صفات، ان کے کردار، ان کے کیریکٹر، ان کے صفات، ان کی عادت و اطوار کو جب دیکھتے ہیں تو وہ شعر میرے ذہن میں تازہ ہو جاتا ہے کہ میری تردامنی پہ شیخ نہ جائیو، شاید یہی وہ مشائخ ہیں، شاید یہی وہ پیر کامل ہیں، شاید یہ وہی ولی کامل ہے جن کی شان میں کسی شاعر نے بہت پہلے کہا تھا کہ میری تردامنی پہ شیخ نہ جائیو، اور دامن نچوڑ دو تو فرشتے وضو، دامن نچوڑ دو تو فرشتے وضو کریں، دامن نچوڑ دو تو فرشتے وضو کریں۔ میرے عزیز، میرے دوست، وقت بہت کم ہے، تھوڑا سا وقت ہے ہمارے پاس، اور اس میں ہمیں بس تھوڑی سی دو گفتگو کرنی ہے بس۔ بہت مشہور واقعہ آپ نے سماعت کیا ہوگا، بس اسی واقعات پہ تھوڑی سی آپ کی نظر ثانی کر دوں۔ آپ لوگوں نے تو سنا ہے، اور فتح پور کی سرزمین ہے، یہاں کا ہر بچہ شیدا ہے سرکاری کلا، اور میں اس سے کہنے میں ہچکچاؤں گا نہیں کہ ہر گھر میں میرے سرکاری کلا کا فیض ہے، یہ سرکاری کلا کی برکتیں ہیں، نظر کرم ہے کہ ہر گھر میں برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ میرے عزیز، مسلم محلے، مسلم گاؤں تو بہت ہیں اور دعوے دار بھی بہت ہیں، لیکن جو فتح پور کے مسلمانوں کو عزت ہے، جو فتح پور کے مسلمانوں کا روب اور دبدبا ہے غیروں میں، وہ کسی اور گاؤں والے کا نہیں۔ یہ اللہ کا کرم اور احسان ہے، یہ سرکاری کلا کی خاص عطا ہے۔ میرے عزیز، میرے دوست، میرے پیارے بھائی، آپ نے وہ واقعہ بہت سنا ہوگا کہ حضور سرکاری کلا 6 سال کی نگاہوں سے گم ہو گئے، ایک ہنگامہ برپا ہو گیا، ایک ہنگامہ برپا ہو گیا کہ سرکاری کلا کا پتہ نہیں چل رہا ہے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے، لوگ سب تلاش رہے ہیں، لوگ سب تلاش رہے ہیں، تلاشتے یہ خبر سیدھا یہ خبر جو ہے، ہم شبیہ غوث اعظم مجدد سلسلہ اشرفیہ سرکار سیدنا علی حسین اشرفی میاں علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ تک کی۔ سرکار ہم شبیہ غوث اعظم نے مراقبہ کیا، ارشاد فرمایا گھبراؤ نہیں، وہ محفوظ جگہ پہ ہے، گھبراؤ نہیں، وہ محفوظ جگہ پہ ہے، اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اپنے جد کریم کی بارگاہ ہے۔ صبح فجر کے وقت مجاور آئے، مجاور نے تالا کھولا، تالا کھولنے کے بعد جب حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمت و رضوان کا دروازہ کھولا، جیسے دروازہ کھولا سرکار کلا نے سلام پیش کیا، لوگوں نے پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا عمر ابھی 6 سے 7 سال ہے، 6 سے 7 سال عمر ہے۔ سرکار کلا سے جو پوچھا گیا تو سرکار کلا علیہ رحمت و رضوان نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک کونے میں، لوگوں نے کہا، لوگ راوی بیان کرتے ہیں کہ میں اونگنے لگا تھا، آنکھ لگ گئی تھی، لیکن میں نہیں کہتا ہوں اسے، اس لیے نہیں کہتا کہ یہ وہ پیر کامل ہے جو مادرزاد ولی ہے، یہ وہ پیر کامل ہے کہ جسے 6 کی عمر میں اجازت بھی ملی ہے، خلافت بھی ملی ہے، اور یہ کہا گیا
وقت کا غوث اعظم کہہ رہے ہیں؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ ہم شبیہ غوث اعظم سرکار سیدنا علی حسین اشرفی میاں کہہ رہے ہیں کہ یہ مختار ہیں اور میں نے انہیں مختار کل بنا دیا ہے، یعنی اپنا کل اختیار انہیں سونپ دیا ہے۔ اب وہ ہوں جو نگاہ کی پروردہ ہو، 6 سال 7 سال کی عمر میں ہمارے بچے تو کچھ اور کرتے ہیں، لیکن یہ ہم شبیہ غوث اعظم کی گود کے پالے ہیں، وائز لاسانی کی گود کے پالے ہیں، رابعہ ثانیہ کی گود کے پالے ہیں۔ یہ بھلا سوچ سکتے تھے وہاں پہ دل یہ کہتا ہے کہ آپ اونگ نہیں رہے تھے، آپ سو نہیں رہے تھے، بلکہ تصور یار میں گم تھے، گویا یہ کہہ رہے تھے کہ سنو سنو میں سویا نہیں ہوں، محبوب کے جلووں میں ایسے گم تھے کہ لوگوں کے ہٹنے کا پتہ بھی نہ چلا۔ لوگ مجاور باہر نکل گئے، تالا بند ہو گیا، اور جب تالا بند ہو گیا تو آپ جب یوں کہہ لیجئے کہ مراقبے سے باہر آئے، آپ نے نگاہ جب دوڑائی تو دیکھا کوئی نہیں، دروازہ بند ہے۔ تو بچپنا ہے، جد کریم کی بارگاہ ہے، اب کیا لینا ہے کیا دینا ہے یہ وہ جانے، لیکن اپنا اظہار کیا، اور جب اظہار کیا تو خود بیان کرتے ہیں کہ چھوٹے دادا حاجی الحرمین مخدوم الآفاق سیدنا مخدوم عبدالرزاق نور العین مزار انور سے باہر تشریف لائے، ارشاد فرمایا بیٹے کیوں رو رہے ہو؟ کہا مجھے ٹھنڈ کا احساس۔ اچھا ٹھنڈ کا احساس ہو رہا ہے؟ کہا ہاں حضور ٹھنڈ کا احساس ہو رہا ہے۔ آپ نے لیا، اپنی چادر نیچے بچھائی، اس پہ لٹایا، مخدوم پاک کی چادر اوپر اڑائی ہے۔ جب یہ چادر کی بات آئی تو نگاہ اوپر تک چلی گئی۔ جمال الرفع بھائی توجہ دیں گے، ہجرت کی رات ہے، اس ہجرت کی رات میں سرکار ہجرت فرما رہے، مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں، ساتھ میں ابو بکر ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا علی سو جاؤ، سمجھنے کی کوشش کرو، سو جاؤ۔ عرض کیا یا رسول اللہ میں نہیں جاؤں گا۔ وہ علی جو ہمیشہ ساتھ رہے، ہمیشہ نالین اٹھا کے ساتھ رہے، سرکار حجرہ میں رہتے، آپ باہر پہرا کرتے رہے، لیکن آج علی تم سو جاؤ۔ روم تھا، حجرہ تھا بڑا سا، کہیں بھی سو جاتے ہیں، لیکن اس حجرہ میں سرکار نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا، اپنے بستر پر لٹا دیا، کہا میری جو امانتیں میرے پاس ہیں وہ ساری امانتیں کل صبح تم دے دے۔ اب دیکھو نیچے سلایا ہے، اوپر سے اپنی چادر اڑائی ہے، نیچے بھی چادر، بولیے اوپر بھی چادر، نیچے بھی نور والی چادر۔ صبح طیبہ میں ہوئی پڑتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، نیچے بھی نور والی چادر، اوپر بھی نور والی چادر۔ ذہن جب دوڑایا مرشد کی بارگاہ میں جب پہنچے تو پتہ یہ چلا کہ اوپر اور نیچے کا فیض ملا کر خاتون جنت کی زوجیت کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔ اس لیے کہ خاتون جنت کی شان یہ ہے کہ الفاطمہ فی ذات منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یعنی فاطمہ نور ہے۔ مولا کو بھی بنایا جا رہا ہے، علی کو بھی بنایا جا رہا ہے، اور یہ فیض وہاں سے نیچے سے بھی ملا اور اوپر سے بھی ملا۔ اور پھر جب آپ سب کچھ کر کے مدینہ تشریف لائے
تو مدینہ میں خاتون جنت سے آپ کا رشتہ طے ہو گیا اور نکاح ہو، سرکار نے پڑھ دیا۔ میرے عزیز، میرے دوست، اب یہاں بھی وہی چادر کا مسئلہ ہے، نیچے بھی چادر ہے، اوپر بھی چادر ہے۔ نیچے حاجی الحرمین کی چادر ہے، مخدوم الآفاق کی چادر ہے، اولاد حسن کی چادر ہے، اوپر بھی اولاد حسین کی چادر ہے۔ آج زمانہ اعتراض کرتا ہے، سرکار کلام، میں بسکاری النسل ہوں، میں بسکاری النسل ہوں، شاہ حسین کی۔ مجھ سے کہا گیا کہ یہ سرکار کلا تم لوگ کیوں کہتے ہو؟ تم تو ہمارے ہو، سرکار کلا کیوں کہتے ہو؟ ہم کا کہتے نہیں ہیں۔ توجہ دینا، ایک جملہ بیچ میں آ گیا، توجہ دینا۔ میں نے کہا کہ یہ اب سے نہیں ہے، جہاں سے سلسلہ چلا وہی سے ہے۔ کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا علی کے دو بیٹے، فاطمہ کے دو بیٹے، ایک کا نام حسن، دوسرے کا نام حسین، وہاں بھی حسن سرکار کلا اور حسین سرکار خود ہے۔ آؤ غوثی اعظم کی بارگاہ میں عبدالرزاق تاج العارفین یا بھی سرکار کلا ہے، اور آؤ قریب آ جاؤ حاجی الحرمین کی بارگاہ میں۔ پہلے بیٹے کا نام آپ جانتے ہیں نا؟ شاہ حسن جی، شاہ حسن شاہ حسن کون ہوئے؟ وطن اکبر سرکار کلا، سرکار کلا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار خود۔ تو علی کی بارگاہ میں بھی سرکار کلا، بیٹوں میں سرکار کلا، غوث اعظم کی بارگاہ ان کے بچوں میں بھی سرکار کلا، اور جب مخدومی بارگاہ میں پہنچے تو یہاں بھی میں نے سرکار کلا پایا، اور جب ہم شبیہ غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچے سبحان اللہ سبحان اللہ، تو یہاں بھی دیکھا تو دو ہی بیٹے۔ بڑے کا نام بولو، بڑے کا نام واعظ لاسانی، عالم ربانی، وہ بھی سرکار کلا ہے۔ چھوٹے کا نام تاج الاصفیاء پیر مصطفیٰ اشرف، یہ سرکار خود ہیں۔ اب یہاں بھی جب میں نے دیکھا تو یہاں بھی سرکار کلا، اور جب آپ کو دیکھا تو آپ تنہا آئے، کیونکہ بے مثل ہو کے آنا تھا، یہاں تنہا آنا تھا، نہ کوئی صغیر رہے نہ کوئی کبیر رہے، تنہا سرکار کلا رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور سرکار کلا۔ اب جب وہاں پہ سوئے تو رات میں کچھ بے چینی سے محسوس ہوئی۔ پوچھا گیا کیا ہے بابو، کیوں رو رہے ہو، کیا چاہیے، کچھ چاہیے تمہیں؟ تو ہمارے اور آپ کے بچے رہتے تو کیا کہتے ہیں؟ چاکلیٹ چاہیے، ٹافی چاہیے، کھلونا چاہیے، یہ چاہیے وہ چاہیے۔ لیکن سرکار کلا نے منہ کھول دیا، سرکار کلا نے منہ کھول دیا۔ مخدوم اشرف نے کیا کیا جی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں لعاب، لیکن مولانا جمال الرافع صاحب اپنی زبان دے، جملہ پر پکڑو 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 پکڑو، اپنی زبان دی۔ منہ کھولا سرکار کلا نے اور مخدوم اشرف نے اپنی زبان دی، کہا بیٹا اسے چوس لو۔ میں نے اس لعاب کی تاثیر کا جب مطالعہ کیا تو میں نے دیکھا کہ علی کو جب لعاب چسایا ہے، زبان چسایا مصطفیٰ نے، تو ارشاد فرمایا ہے من کنت مولا ہوگا علی المولا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کی تاثیر وہاں دیکھی، اور جب یہ دیکھا کہ مصطفیٰ نے بچپنے میں لعاب علی کو دیا ہے تو کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ اور پھر میں نے جب یہ دیکھا کہ اس لعاب کی تاثیر کہاں سے چلی، کہاں تک لے گئی ہے، تو میں نے دیکھا کہ وہی حسین ہے، وہی حسین ہے۔
کہ جنہیں بار بار لعاب مصطفیٰ مل رہا ہے، اب کربلا کی سرزمین پہ جو پہنچے تو اس لعاب کی تاثیر ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ 3 دن کا دنیا کہہ رہا ہے 3 دن کے بھوکے ہیں، 3 دن کے پیاسے ہیں، لیکن اسی لعاب کی تاثیر ہے، نہ بھوک کا اثر ہے نہ پیاس کا کی تاثیر ہے، یہ اسی لعاب کا اثر ہے۔ اب جب میں وہاں سے چلا پھر نیچے آیا تو میں جیل بغداد شہر پہنچا، سبحان اللہ، بغداد شہر پہنچا، اور جب بغداد شہر پہنچا تو غوث اعظم پیران پیر دستگیر سیدنا جدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، سرکار تشریف لائے، ارشاد فرمایا بیٹے عبد القادر واز کیوں نہیں کہہ رہا ہے، بیٹے عبد القادر تقریر اور خطابت کیوں نہیں کرتا ہے؟ آپ نے عرضی پیش کیا، یا رسول اللہ میں اجمی ہوں اور یہاں کے لوگ عربی ہیں اور ہم لوگوں کو اجمیوں کو گونگا سمجھتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا منہ کھول دے، اب منہ کھولا، اب جب منہ کھولا میرے آقا نے لعاب عطا کر دیا، 7 مرتبہ دیا دیگر روایت کے مطابق، اور مولا علی نے 6 مرتبہ دیا، لیکن اب اس لعاب کی تاثیر دیکھو، اب اس لعاب کی تاثیر یہ ہے کہ علامہ امام ابن جوزی بھی کا سر بھی خم ہے آپ کے علوم کے سامنے، آپ جب تفسیر بیان کرتے ہیں تو علامہ ابن جوزی بھی اپنا کپڑا پھاڑ کر بے ہوش ہو جایا کرتے ہیں۔ لعاب کی تاثیر ہم نے وہاں دیکھی ہے۔ اب یہاں آؤ، سرکار کلا کے زبان میں وہ زبان دیا میرے اشرف نے، لعاب بھی دیا، زبان بھی چسائی، کہا بیٹے مختار محمد میاں میری زبان کو چوس لو، گویا یہ کہہ رہے تھے اے مختار جو دینا تھا تمہیں علی حسین نے دے دیا، اب جو باقی ہے میرے پاس بھیج دیا ہے، اب میں وہ سب دوں گا تمہیں جو مجھے ملا ہے، یعنی اپنی زبان میں تمہیں دے رہا ہوں، گویا منہ تمہارا ہوگا، زبانیں تمہاری ہوگی، تاثیر میرے اشرف، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہوگے تم، باتیں میری ہوں گی۔ اب ایک جملہ، بس ایک جملہ سن لے اور اس کے بعد تقریر کروں گے، چونکہ مجھے واقعی 9:45 بجے وہاں پہنچنا تھا، 10 بجے سے میری خطابت ہونے والی تھی اور 11 ہی بجے تک اتھارٹی ہے، اس لیے اس کا بھی خیال رکھنا پڑے۔ اب سرکار کلا علیہ رحمت و رضوان کیسے اختیار کیا اور کتنا اختیار دیا میرے اشرف نے، وہ ہمیں دے دیں، کتنا اختیار دیا میرے اشرف نے۔ روحانی علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں، اہل تصوف یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خواجہ جی نے جب مختوم اشرف جہانگیر سمنانی کو سے مانگا تھا اور جب آپ تشریف لائے تھے تو روحانی طور پہ یہ حکم ہوا بیٹے اشرف میں نے حکومت نہیں کی ہے، حکومت تم نے کیا ہے، حکومت تم چھوڑ کر کے سلطنت کر کے تم آئے ہو، تو اس لیے حکومت کا جتنا معاملہ ہے سب تم اپنے سپرد لے لو، ٹھیک ہے، اور تمام کا تمام معاملہ حکومت کا میرے اشرف کو عطا کر دیا۔ اب دیکھیں یہیں سے اپنی زبان دی، اپنا لعاب دیا اور کیا کیا اختیار عطا کیا۔ جب ہمارے اور آپ کے پیر و مرشد حضور سرکار کلا علیہ رحمت و رضوان کراچی کی سرزمین پہ پہنچے اور ابراہیم اشرفی جو آپ کے مرید خاص ہیں، ابراہیم اشرفی کے مکان میں ٹھہرے، اوپر کی منزل تھی، اوپر کی منزل پہ آپ ٹھہرے تھے، ابراہیم بھائی خدمت گزاری کر رہے تھے، وفادار خادم تھے، مرید تھے۔ رات کے 12 بجے ایک آواز ہوئی، دروازے پہ کھٹکھٹانے کی آواز ہوئی۔ جب کھٹکھٹانے کی آواز ہوئی گیٹ پہ گئے، گیٹ کھولا تو دیکھا کہ وہ انسان جو دن بھر روڈ پہ گھومتا رہتا تھا، دیوانگی کی کیفیت میں شروع سے دیکھا انہوں نے کہ وہی انسان جذبی کیفیت میں جو مجذوب دیوانہ بنا ہوا تھا، جو گھومتا رہتا تھا، آج وہ بڑا صاف کپڑا پہن کے آیا ہے، بڑا صاف و شفاف کپڑا پہن کے آیا ہے، پگڑی بھی باندھے ہوئے ہے اور موٹی سی رجسٹر اپنے بغل میں
بولیے دبائے گئے. انہوں نے پوچھا، ابراہیم بھائی نے پوچھا کیا بات ہے، کہاں آئے ہو؟ چلو چلو جاؤ 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 تم گھومو. انہوں نے کہا کہ میں سرکار کلاں سے ملنے آیا ہوں. کہا ہو تو آرام فرما رہے ہیں، جاؤ نا صبح آ کر کے مل لینا. وہ ٹالنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جلال میں آ گیا، بڑی بڑی آنکھیں نکالی اس نے، غصے کے عالم میں کہا جانتا نہیں میں کون ہوں. دیکھا کب کبھی تو آئی ابراہیم بھائی بھائی، لیکن ہمت کر کے حوصلہ کر کے آپ نے ارشاد فرمایا کیا کر لے گا، تمہیں معلوم نہیں میں کون ہوں. تو کہہ رہا کہ میں کون ہوں، ارے تمہیں معلوم نہیں کہ میں کون ہوں. اچھا یاد آ گیا ذہن میں بھی. ایک مجذوب تھا کسی شہر میں، دیوانہ تھا، چلا جا رہا تھا. راستے میں چائے کی دکان بھی تھی، تو چائے والوں نے دودھ اور ملائی اور چینی ملا کر کے، وہ جانتا تھا یہ مجذوب ہے، جانتا تھا، وہ پیش کر دیا. انہوں نے پیا، بیٹھ کر کے پیا اور دعا دی. دعا دے کر کے نکلے. ہلکی ہلکی برسات ہو رہی تھی، پیر میں چپل پہنے ہوئے تھے، لیکن مجذوب ہی تو تھے. بڑی بڑی چپل پہنے ہوئے تھے، چھینٹے پڑ رہے تھے ادھر ادھر، سب کو چھینٹے پڑ رہے تھے، خود بھی پڑ رہا تھا چھینٹا، لیکن اپنی کیفیت میں چلے جا رہے تھے، مستی کے عالم میں. آگے جب بڑھے تو ایک جوڑا طوائفوں کا ایک جوڑا جو ہے پلانی میں بیٹھا ہوا تھا اور ہلکی ہلکی بارش کا مزہ لے رہا تھا. ٹھیک اسی لمحے اسی راستے سے جب گزرے تو آپ کے پیر سے جو چھینٹا اوڑا اس کے محبوبہ کے چہرے پہ پڑا، رخ پہ پڑا. اب رخ پہ جب پڑا تو اس نے جو پوچھا تو اس کا حسن ختم ہو گیا، میک اپ بگڑ گیا. اب جب میک اپ بگڑا تو چاہنے والوں نے پوچھا، اور توجہ سے سننا میرے عزیز، تو چاہنے والوں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہو گیا ہے. کہا کہ اس نے میرا حسن بگاڑ دیا ہے. اب اس نے جو حسن بگاڑ دیا، اس نے جو کہا اشارہ کیا، وہ آگے بڑھا، جوان تھا وہ آگے بڑھا. بڑھنے کے بعد کالر پکڑا، 2 تماچا مارا. اب جب 2 تماچا مارا تو انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا، کہا باہر خدا تیری قدرت بڑی عجیب ہے، تیری لیلا بڑی عجیب ہے. کہیں دودھ ملائی کھلاتا ہے، کہیں تماچا مرواتا ہے. ارے دودھ ملائی کھا کر کے جب ہم راضی ہوئے تو تماچا کھا کے بھی ہم راضی ہوئے. جس میں تیری رضا اسی میں میری رضا بھی کہہ کر کے آگے بڑھے تھے کہ موڈ ادھر دونوں کا خراب ہوا. کہا کہ چلو روم میں. اب سیڑھی پہ جب چڑھنے لگے تو 2 ہی 3 سیڑھی چڑھے تھے کہ پھسل کے گر گیا وہ جس نے مارا تھا. وہ نیچے گرا، اس کی کمر کی ہڈی، ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی. اب اس نے چلایا، آواز لگائی، سارے لوگ جمع ہو گئے. کہا ہوا کیا؟ کہا وہ جو فقیر جا رہا ہے نا اسی نے کچھ کر دیا، وہ جادو کر دیا، سحر کر دیا، کچھ کر دیا ہے. اب اچھا بھلا تو تھا، ابھی گرا، کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے. سب نے اسے پکڑ کے لایا. کہا کیوں کیا ایسا تم نے؟ تو انہوں نے پوچھا کہ میں نے. اچھا ٹھیک. کہا تم نے کیا؟ کہا اچھا ٹھیک ہے. اس نے مجھے مارا تھا؟ کہا ہاں. کیوں مارا تھا؟ توجہ دینا میرے عزیز، توجہ دینا. اس نے مجھے مارا تھا؟ کہا ہاں مارا تھا. کہا کیوں مارا تھا؟ کہا اس لیے مارا تھا کہ یہ جس کو چاہتا ہے، یہ جسے چاہتا ہے اس کے حسن کو تم نے بگاڑا، اس لیے اس نے تماچا مارا. کہا بے شک مسئلہ حل ہو گیا. اس نے مجھے مارا، میرا چاہنے والا بھی تو کوئی اور ہے، مجھے بھی چاہنے والا کوئی اور ہے، میں بھی کسی اور کو چاہتا ہوں. اس نے اپنی وسعت سے مارا ہے اور میرے چاہنے والے نے اپنی وسعت سے اشارہ کیا. میرا کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی، اس میں میرا کچھ نہیں ہے. اس نے مجھے مارا، اس نے مجھے شریف پڑھے. سیدنا و شفیعنا مولانا وہ مجذوب بولا کرم کر کے کیفیت میں بولا. تو ابراہیم بھائی نے کہا کہ کیا کر لے گا، تمہیں معلوم نہیں میں بھی سرکاری کلام کا غلام ہوں. تو نظر نیچی ہو گئی. جب تک حضور سرکاری کلام نے آواز دی، صدا لگائی کہ ابراہیم بابو جو آنے والا ہے اسے آنے دو، روکو مت. وہ یا جان رہے تھے، آنے والے کو آنے دو، روکو مت. حضور کہا ہاں میں جانتا ہوں، آنے دو. اب وہ جب آئے، رجسٹر دبائے، جب سرکاری کلا کی بارگاہ میں پہنچے ہیں، قدم بوسی کیا، دست بوسی کیا. اب یہ کھڑکی کھول کر کے دیکھ رہے ہیں کہ کہیں بدتمیزی تو نہیں کر رہا ہے.
اگر بدتمیزی کرے گا تو میں آگے بڑھ جاؤں گا. لیکن دیکھا کہ اس نے بدتمیزی تو نہیں کی بلکہ رجسٹر کھول کر سرکار کلاں کے سامنے پیش کر دیا. کہا حضور دستخط کر دیجیے. تو آپ نے ارشاد فرمایا غوث پاک نے دستخط کر دیا. اپنے پیر کے رتبے کو دیکھو یار, اپنے پیر کے مرتبے کو دیکھو, اپنے پیر کے اختیار کو دیکھو. نام مختار ہے تو مختار کل بھی ہے. اب اشرف نے اپنی زبان دے کر کیا کیا دیا ہے, کیا کیا نوازا ہے میرے شیخ کو, میرے مرشد کو. اب ذرا غور کرو. سرکار کلاں نے ارشاد فرمایا کہ اچھا سنو, کیا غوث پاک نے دستخط کر دیا؟ کہا ہاں حضور. کہا مخدوم پاک نے؟ کہا حضرت انہوں نے بھی دستخط کر دیا. کہا پھر؟ کہا بس خواجہ جی نے دستخط نہیں کیا. بات سمجھ رہے ہو؟ کس نے دستخط نہیں کیا؟ خواجہ بابا نے, خواجہ غریب نواز نے دستخط نہیں کیا. کہا اچھا کیوں؟ کہا انہوں نے ارشاد فرمایا ہے جب تک محمد میاں دستخط نہیں کریں گے میں نہیں کروں گا. اب آپ کر دیجئے تاکہ وہ بھی کر دیں. اب سارا ہندوستان توجہ دیں, ساری خانقاہیں, سارے مرشد میرے غریب نواز کی رضا چاہ رہے ہیں, اور میرا غریب نواز کہہ رہا ہے کہ جب تک مختار دستخط نہ کریں گے میں نہیں کروں گا. یہ دیکھیں اس بارگاہ کی کہ سرکار کلاں غریب نواز کے کتنے چہیتے تھے, کتنے محبوب تھے, اور کتنی زیادہ شفقت تھی غریب نواز کی سرکار کلاں. آپ نے ایک قلم نکالا اور اس قلم سے دستخط کر دیا, اور دستخط کرنے کے بعد کہا کہ لے جاؤ تمہارا کام ہو گیا. اب اس نے کہا کہ حضور اب آپ نے دستخط کر دیا ہے تو اب خواجہ جی بھی دستخط بولو, آپ نے کر دیا تو وہ بھی کر دیں گے. آپ نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے جاؤ. وہ چلا گیا. ابراہیم بھائی گیٹ بند کر کے آئے بستر پر, اب کروٹ پہ کروٹ لے رہے ہیں. بے چینی بے قراری ہے, نیند نہیں آ رہی ہے. فجر کی اذان ہوئی, اٹھے دوڑے ہوئے گئے پیر و مرشد کی بارگاہ میں. پانی گرم کیا, وضو کروایا, سرکار نے نماز ادا فرمائی. نماز ادا کرنے کے بعد چائے اور نمبرشت لے کر کے جب پہنچے تو ان کا بیان ہے کہ میں لے کے نمبرشت اور چائے پہنچا تو سرکار کلاں وزیر سے فارغ ہوئے تو آپ نے نگاہ اٹھا کر کے دیکھا. کہا ابراہیم بھائی پیر ہو تو ایسا ہو, پیر روشن ضمیر ہو, جوہرہ کی جماعت سے نہ ہو. وہ پیر ہو جو شریعت بھی جانے, طریقت بھی جانے, شریعت کے رموز سے بھی آشنا ہو, طریقت کے رموز سے بھی آشنا ہو, جو فرائض و سنن و واجبات بھی جانتا ہو. تو میرے عزیز جب انہوں نے دیکھا تو دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا سرکار کلاں نے کہ اچھا رات والے معاملہ سے بے چین ہو, رات بھر سو نہ سکے. کہا جی سرکار صحیح فرمایا آپ نے, رات بھر بے چینی میں رہا, نیند نہیں آئی. تو میرے سرکار کلاں نے ارشاد فرمایا کہ رات ہی پوچھ لیتے تو جواب دے دیتا. کہا حضور اب تو جواب دے دیجئے. تو آپ نے ارشاد فرمایا آپ اختیار اپنے مرشد کا دیکھو, اختیار دیکھو اپنے مرشد کا. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ چونکہ اندرا گاندھی کی حکومت کو گرانا مقصود, اسی کے لیے سب نے دستخط کر دیا تھا, صرف میرا دستخط باقی تھا. اب میں نے دستخط کر دیا ہے, اب 2 ہی روز 3 روز میں سن لو گے اندرا گاندھی کی حکومت گر گئی ہے, جنتا دل کی حکومت بن گئی ہے. اب واقعہ صرف سن کر کے مت رہنا, بلکہ یہ دیکھنا کہ تمہارے پیر کا اختیار کتنا ہے اور پیر کیسا. اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ پیر کیسا, ایسا پیر لاؤ تو صحیح, ہندوستان میں دکھاؤ تو صحیح کہ سارے پیروں کا پیر بنا ہوا ہے. سارے پیروں کے جتنے پیر کی چھوچا میں ہیں ان سب کے پیر کا نام سرکار کلاں. سبحان اللہ سبحان اللہ. باہر میں لوگوں کے مرید 5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ, لیکن پوچھو کیا تمہارا بیٹا؟ نہیں میرا بیٹا تو مرید نہیں.
बहन बहनोई नहीं, वो नहीं, भगना भगनी का वो नहीं है, भतीजा भतीजी नहीं नहीं नहीं, वो सब नहीं है। लेकिन ये मुर्शिद कामिल है, ये ऐसे पीर है कि बीवी भी है तो मुरीद आप ही की है, बेटा भी है तो आप ही का मुरीद है, बहनोई भी है तो आप ही का मुरीद है, भांजा भी है तो वो आप ही का मुरीद है। ऐसा पीर हिंदुस्तान में नजर नहीं आए, वाहिद पीर वही है। अपने दौर में वाहिद पीर थे कि किसी खानकाह वालों ने, किसी पीर ने, जिस पीर से भी सुनो सब आपकी तारीफ करते थे बेशक और आपकी विलायत में सब तस्दीक का मुहर लगाते थे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां की से क्या लौह कलम तेरे हैं। और नसीब अच्छा है, नसीब अच्छा है, अशरफ का आस्ताना मिला, नसीब अच्छा है, अशरफ का आस्ताना मिला, खुदा का फजल है, सैयद का ये घराना मिला, सुभान अल्लाह। सैयद का ये घराना मिला। मत पूछ वाइज शेख की उल्फत में कौन सा खजाना मिला, खुदा व रसूल के मिलने का एक ठिकाना मिला, खुदा व रसूल के मिलने का एक ठिकाना मिला। दिल आज बहुत खुश है मेरे अजीज, इसलिए कि आज सरकारी कलाम की मजलिस में आप और हम सब मिलकर के शरीक हुए हैं। जिन लोगों ने काविश की है, अल्लाह रसूल उनकी काविश को कबूल फरमाए, सरकार कलाम हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व